أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لبوں پہ جس کے محمد کا نام رہتا ہے، لبوں پہ جس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لبوں پہ جس کے محمد کا نام رہتا ہے، وہ راہ خود پہ محو خرام رہتا ہے. جو سر جھکائے آقا کی سنتوں پر، جو سر جھکائے آقا کی سنتوں پر، زمانہ ہمیشہ اس کا غلام رہتا ہے. جو غم گسار ہے نادار اور غریبوں کا، جو غم گسار ہے نادار اور غریبوں کا، وہ قدسیوں میں بھی عالی مقام رہتا ہے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز مجھے پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ کے محبوب نبی، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی مجلس سے فیضیاب ہوتے رہے، بار بار ہوتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اپنے دامن میں سمیٹتے رہے. کچھ لوگ جن کو اللہ کی محبت میں کچھ مزہ آنے لگتا ہے، تو ان کو کہا جائے کہ فلاں وقت، ہر وقت وہ اللہ سے مانگتے ہیں. اگر ان کو بتایا جائے کہ فلاں وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، تو وہ کوشش کر کے بھلے وہ کوئی بھی وقت ہو، اس وقت میں بیدار ہو کر اپنے رب سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان کو پتہ چل جائے کہ فلاں مقام پر اگر جا کر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتے، لاکھوں روپیہ لگا کر بھی وہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں اور اپنی دعا اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں. یہاں تک کہ وہ کسی بھی اللہ والے کی مجلس میں، کسی نیک آدمی کی مجلس میں، کسی عالم دین کی مجلس میں بھی چلے جائیں،
خود تو دعائیں کرتے ہیں لیکن ان سے بھی کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے بھی دعا فرما دیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ کا یہ ولی اگر ہاتھ اٹھائے گا تو ہو سکتا ہے اللہ اس کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام سے مختلف اوقات میں اللہ کے محبوب نبی کی دعائیں حاصل کی، اور کائنات ہستی میں آج تک ایسا پیمانہ ہی کوئی نہیں بنا جس پیمانے سے یہ ماپا جا سکے کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی دعا میں اور دوسرے لوگوں کی دعا میں فرق کتنا ہے۔ اتنی قبولیت کے قریب دعا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے اٹھنے والے ہاتھوں کو رب العالمین رد فرماتے ہی نہیں۔ جس کے لیے میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا دیے اس کے مقدر کا ستارہ چمک گیا اور رب العالمین نے اس کے مقدر چمکا دیے۔ تو صحابہ کرام بارہا مختلف مواقع پہ اللہ کے نبی کی دعائیں حاصل کرتے رہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹی عمر میں تھے، تو خواہش تھی کہ میں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے گھر میں کچھ دیر آپ کی زیر تربیت زیر اثر رکوں، تو آپ کے گھر میں رکے۔ رات کا وقت ہے، میرے محبوب نبی علیہ السلام جب تہجد کے لیے بیدار ہوئے ہیں تو یہ بچے، لیکن دل میں ایک تڑپ ہے، کڑھن ہے، محبت ہے، جذبہ ہے۔ بیدار ہوئے اور بیدار ہو کر میرے محبوب نبی علیہ السلام کے اٹھنے سے پہلے میرے محبوب کے لیے وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیا۔ جب میرے آقا بیدار ہوئے دیکھا تو دیکھ کر پوچھنے لگے میمونہ یہ پانی کس نے رکھا ہے، یہ پانی رکھنے والا کون ہے؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ عبداللہ ابن عباس نے آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کر کے رکھا ہے۔ تو وہ وقت بھی تہجد کا جب اللہ آسمان دنیا پہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتے ہیں، اس وقت میں میرے محبوب نبی علیہ السلام کے ہاتھ حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے اٹھ گئے، اور میرے محبوب نے اس وقت دعا کی اللہم علمہ التاویل وعلمہ اللہم علمہ التاویل وفقہ فی الدین، کہ اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا بھی علم سکھا اور اس کو دین کی سمجھ اور فہم بھی عطا فرما۔ اور میرے محبوب کی دعا کا اثر المختصر میں بتا رہا ہوں، یہ اثر ہوا میرے محبوب کی دعا کا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 15 سال تھی اور اللہ نے ان کو قرآن کے علم سے بھی نواز دیا اور ان کو حدیث رسول کا امام بھی بنا دیا۔ 15 سال کی عمر کا بچہ قرآن کا بھی حافظ ہے اور دین کو سمجھ رکھنے والا بھی بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب کے نبوت والے ہاتھ ان کے لیے اٹھ چکے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، لوگ آپ کی خدمت میں جس کے پاس جو نذرانہ ہے وہ پیش کر رہا ہے، جو تحفہ جو انسان دے سکتا ہے وہ دے رہا ہے، ہر انسان آپ کے قدموں پر اپنے تحائف کو قربان کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ یا رسول اللہ میں ہوں تو غریب، میرے پاس ہے تو کچھ نہیں، لیکن میں اپنے سب سے قیمتی خزانے اور سب سے قیمتی سرمایہ کو آپ کے پاس لائی ہوں، یہ میرا چھوٹا سا معصوم بچہ ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ یہ میرے بچے کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لے، آج سے یہ بیٹا تو میرا ہوگا لیکن یا رسول اللہ یہ خادم آپ کا ہوگا، یہ خادم آپ کا ہوگا۔ جب میرے محبوب کی خدمت میں وہ لا کر پیش کیا اور کہا یہ آپ کا خادم ہوگا تو ساتھ کہا یا رسول اللہ اس کے لیے برکت کی دعا بھی فرما دیجئے۔ تو میرے محبوب کے ہاتھ حضرت انس کے لیے بھی اٹھ گئے۔ حضرت انس کے لیے جب ہاتھ اٹھے اور کہا میرے محبوب نے کہ اے اللہ اس بچے کو علم بھی عطا کر، اس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ دنیا نے دیکھا انصار میں کسی آدمی کے پاس اتنا مال نہیں تھا جتنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ اولاد ان کی اتنی زیادہ، 100 سے زیادہ ان کی اولاد اپنی زندگی کے اندر انہوں نے مشاہدہ کیا، اور خود ان کی اپنی عمر بھی 100 سے زیادہ سال انہوں نے عمر پائی۔ اور اللہ کے محبوب نبی کی دعا کی برکت کیا ہوئی؟ فرماتے ہیں میرے باغ کے اندر ایسے پھول لگے تھے کہ لوگ ان پھولوں کو سونگھنے کے لیے میرے باغ میں آتے تھے کہ وہ تھے تو عام پھول
مگر میرے محبوب کی نبوت والی دعا کی برکت سے ان پھولوں سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی، کستوری کی خوشبو آیا کرتی۔ یہ میرے محبوب کی دعا ہے میرے بھائی، جس کے لیے ہاتھ میرے نبی کے اٹھ گئے اس کا بیڑا پار ہو گیا، اللہ نے اس کو عظمتوں سے نواز دیا۔ اور میں اور آپ اگر آج یہ چاہتے ہیں کہ وہ زمانہ بڑا عالی شان تھا، اس زمانے میں صحابہ نے اللہ کے محبوب نبی کی دعاؤں کو سمیٹا، آج میں اور آپ بھی اللہ کے محبوب نبی کی دعائیں لے لیں تو آج بھی ایک طریقہ ہے۔ میرے محبوب چونکہ رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے تھے، اپنی آنے والی امت کو بھی میرے محبوب نے بھلایا نہیں ہے، بلکہ آنے والی امت کے لیے بھی رحم کی دعائیں فرمائی ہیں، کرم کی دعائیں فرمائی ہیں، فضل کی دعائیں فرمائی ہیں، عافیت کی دعائیں فرمائی ہیں اور رحمتوں کی دعائیں فرمائی ہیں۔ میرے محبوب نے کچھ ایسے اعمال بتائے جن اعمال کے کرنے پر میرے محبوب نے کہا کہ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ مولا جو بندہ میری امت میں سے ان اعمال کو کرتا ہے آپ ان لوگوں کے اوپر اپنے رحمت کی بارش برسا دیجیے۔ آج ہم ان اعمال کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو کر کے ہم بھی اللہ کے نبی کی دعا لے سکتے ہیں۔ آج کوئی عالم کے پاس جا رہا ہے، میرے لیے دعا فرما دے، کوئی پیر صاحب کے پاس جا رہا ہے، میرے لیے دعا فرما دے، کوئی اپنے والدین کے پاس جا رہا ہے، میرے لیے دعا فرما دے، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، لیکن میں آج آپ کو وہ اعمال بتاتا ہوں جن اعمال کو کرنے پر میرے محبوب کے نبوت والے ہاتھ اس امتی کے لیے اٹھ جاتے ہیں کہ اللہ میرے اس امتی کے اوپر رحم فرما دے۔ اور اس دعا کی قبولیت میں کیا تردد ہو سکتا ہے جس کے لیے میرے محبوب دعا مانگ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ عبدا امرا صلی اربعا قبل العصر، کہ جو انسان عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات پڑھ لیتا ہے اس کے اوپر اللہ اپنے رحم کی بارش نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ اس پر رحم۔ اب وقت عصر کا ہے اور عصر کی نماز وہ ہے جس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز۔ اب وہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے، کاروبار عروج پر ہوتا ہے، اس وقت میں تو لوگ کہتے جی اس ٹائم فرض ہی پڑے جان تے بڑی گل ہے، اس وقت تو فرض ہی پڑے جائیں تو بڑی بات ہے۔ اب اس وقت میں اگر اللہ کے محبوب نبی کی ہمیں دعا لینی ہے 4 رکعات پڑھ کر اپنے محبوب کے لیے اپنے اللہ سے مانگنا ہے، اور وہ 4 رکعات پڑھ کر ہم اللہ کے محبوب نبی کی دعا کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ کو بھی پتا ہے یہ اپنی دکان چھوڑ کے آیا ہے، یہ اپنی فیکٹری چھوڑ کے آیا ہے، یہ اپنا کاروبار چھوڑ کے آیا ہے، یہ اپنی مصروفیت چھوڑ کے آیا ہے، سب کچھ کو چھوڑ کے اس نے میرے لیے میرے محبوب کے دعا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے میرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا ہے، یقیناً اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اور دوسرا عمل جو حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا رحم اللہ عبدا، اللہ اس بندے پر بھی رحمت کرے، فرمایا سمحن اذا باع، سمحن اذا باع، سمحن اذا اشترى، سمحن اذا اشترى اور سمحن اذا اقتضى، فرمایا کہ اللہ اس بندے پر بھی اپنے رحم کی بارش نازل کر دے کہ جو خرید و فروخت کے اندر لوگوں کے ساتھ جب وہ خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کے اندر بڑا نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اس وقت وہ اتنا زیادہ وہاں پر سختی کا مظاہرہ نہیں کرتا، نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، کسی کو دیتے وقت بھی نرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور جب کسی سے تقاضا کرتا ہے کسی چیز کا اس وقت بھی بڑی نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آج میں اور آپ سبھی بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان کے اندر تلخی آ جاتی ہے، اس وقت یہ سامنے رکھنا میرے محبوب کی دعا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنا معاملہ کرتے وقت کسی سے معاملہ کر رہا ہے اس وقت نرمی کا معاملہ رکھتا ہے، اور جب کسی سے کوئی اپنا مطالبہ کر رہا ہے کسی چیز کا تو نرمی کے ساتھ مطالبہ کر رہا ہے، تو فرمایا میرے محبوب اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ جو نرمی کر رہا ہے اس کے ساتھ تو بھی نرمی کا معاملہ پیدا فرما۔ اب یہ نرمی کا معاملہ اللہ فرما رہے ہیں اس بندے کے ساتھ جو بندہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اپنی دکان پر بیٹھا ہے، آج کل ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا، دکان پر لکھ کے لگا دیتے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ یہ چیز ہمارے اسلام کے متصادم ہے، ٹکراتی ہے۔
میرے نبی نے تو یہ ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی آپ کے پاس چیز واپس کرنے کے لیے آ جاتا ہے, اس نے کچھ ضرورت سے زیادہ چیزیں خرید لیں, اب اس کے دل میں آ رہا ہے یار میں اس سے زیادہ ضرورت والی چیز کو خرید لوں, اس کو میں واپس کر دوں, جب میرے پاس گنجائش ہوگی میں تب لے لوں گا. ایسے حالات کے اندر اگر کوئی انسان اس وقت میں کوئی بندہ چیز واپس کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ چیز اس سے لے کر رکھ لیتا ہے, فرمایا ایسے بندے کے لیے جس نے لوگوں سے ان کا مال واپس لے کے رکھ لیا, اللہ اس کے گناہوں کو واپس لے کے رکھ لیتے ہیں, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. میرے بندے تو نے میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا, تو نے میرے بندوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا, تو نے اس کی چیز واپس لے لی جو تو لینا نہیں چاہتا تھا, تو میں تجھ سے تیرے گناہ واپس لیتا ہوں, تیرے گناہوں کو معاف کر کے تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں. تو یہ اتنی نرمی کا معاملہ اللہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والے کے ساتھ معاملہ فرما رہے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کے لیے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. تو حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی انسان صبح کے وقت بیدار ہوتا ہے, تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہے, اور بیدار ہو کر اپنی بیوی کو پانی کے چھینٹے مارتا ہے یا ویسے جگاتا ہے کہ اللہ کی بندی, اللہ کی رحمتیں ہمارے بڑی قریب آ چکی ہیں, اس وقت میں اپنے اللہ سے مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لو. فرمایا جو بندہ اس وقت میں اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے تہجد کے لیے, اللہ اس بندے کے اوپر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. یہ بھی میرے محبوب کی دعا ہے ایسے بندے کے لیے جو بندہ لوگوں کے ساتھ, جو اپنی بیوی کو نرمی کے ساتھ جگاتا ہے, محبت کے ساتھ جگاتا ہے, اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے جگاتا ہے, اللہ کے لیے سر جھکانے کے لیے جگاتا ہے. اللہ کے محبوب اس کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کے اوپر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا بندہ جو رات کو تہجد کے لیے بیدار ہو کر جگانے والا ہے, اس کو تو اللہ کی رحمتوں کی بارش مل رہی ہے, لیکن اگر کوئی انسان کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور اس معاملے کے اندر اس سے کچھ زیادتی ہو جاتی ہے, اور زیادتی ہونے کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار میں نے فلاں بندے سے زیادتی کر لی, اب یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کے پاس معافی مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے, یعنی دنیا میں اپنا معاملہ کلیئر کر لیتا ہے, اپنے معاملات کو صاف کر لیتا ہے. ایسے بندے کے لیے بھی میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کے اوپر بھی اپنے رحم کی بارش نازل فرما, اپنی رحمتوں کا نزول فرما, کہ یہ بندہ دنیا کے اندر اپنے معاملات کو صاف کر کے تیرے سامنے پیش ہونا چاہ رہا ہے. تو ہمیں وہ اعمال نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں کہ ان اعمال کو کرنے سے ہم اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے مستحق ہو سکتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. میرے محبوب آپ ان کے لیے دعا فرمایا کریں, یہ اپنی امت کے لیے آپ دعا فرمایا کریں. ان الصلاۃ سکن لہم, میرے محبوب آپ کی دعائیں امت کے لیے تسکین کا باعث ہیں, آپ کی دعائیں امت کے لیے تسکین کا باعث ہوں گی, ان کو اس سے سکون ملے گا, ان کو اس سے راحت ملے گی. اب یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب اپنی امت کے لیے دعا فرمایا کریں. جب اللہ خود فرما رہے ہیں اور محبوب بھی اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور ان اعمال کے کرنے والوں کو بشارت دے رہے ہیں, تو پھر اللہ کی رحمتوں کا کس قدر ہم پر نزول ہوگا اگر ہم وہ اعمال کریں گے جن اعمال کے کرنے پر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی دعائیں ہمیں مل رہی ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان اعمال کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.